میرے محترم بھائی اور بہنوں، بہت سارے بہن بھائیوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب افطاری کیسے کرنی چاہیے اور افطاری میں ہمیں کون کون سی چیزیں کھانی چاہیے اور کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں افطاری کے وقت پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین طرز زندگی پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، اور اگر ہم اپنی افطاریاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں افطاری کے ساتھ ساتھ سنت کے اوپر عمل کرنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی کھجور کے ساتھ افطاری کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ساتھ افطاری کرتے تھے تو ہمیں پانی کے ساتھ افطاری کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا افطاری کا، میرے بھائیوں، وہ تو انتہائی سادگی کے ساتھ اور انہی چیزوں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے، کبھی کھجور کے ساتھ، کبھی پانی کے ساتھ۔ مگر آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ اگر دسترخوان کو دیکھا جائے جو افطاری کے لیے سجایا جاتا ہے تو اس میں ان گنت مشروبات ہوتے ہیں، ان گنت اس میں کھانے ہوتے ہیں، ان گنت اس میں ہم نے ایسی ڈشز بنائی ہوتی ہیں جو نارمل دنوں میں بھی ہمیں کھانے کو میسر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، اس مہینے کی برکات ہے کہ ہمارے ہاں دسترخوانوں پہ اتنا کچھ لگا ہوتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں، اور اس کو سمجھنا ہے کہ ہم نے روزہ تقوی کے لیے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض بھی تقوی کے لیے ہم پہ فرض کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں تقوی کی طرف لے کے جائیں گی؟ میرے بھائیوں، 3 چیزیں تو ایسی ہیں جس کے بارے میں سارے بہن بھائیوں کو کہنا چاہوں گا کہ ان 3 چیزوں کو تو اپنی زندگی سے نکال دو۔ واللہ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو بیماری کے دہانے پہ لے جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، کبھی بھی افطاری کے وقت ٹھنڈا پانی مت پیو۔ یہ جو برف سے پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے، یہ جو فریج میں رکھ کے پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے، یہ جو آرٹیفیشل کیمیکل کے ذریعے سے میرے بھائیوں پانی ٹھنڈا کرتے ہو، سارا دن میرے بھائیوں جسم خشک ہوتا ہے، جسم گرم ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے معدہ انتہائی اس وقت پرسکون کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس میں ٹھنڈا یخ پانی ڈالیں گے، اس کو اس مثال سے سمجھو، آپ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، اچانک سے آپ کے اوپر کوئی یک ٹھنڈا پانی ڈال دے تو آپ کے جسم پہ کیسی جھرجھری آئے گی، آپ کا بدن کیسے کانپ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بالکل یہی حالت آپ کے معدے کی ہے۔ وہ صبح سحر سے لے کے افطاری تک اب وہ بالکل خالی ہے اور بالکل ریسٹ کی حالت میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ معدے میں جب ٹھنڈی چیز ڈالو گے، وہ جب تک باڈی کے ٹیمپریچر میں نہیں آئے گی معدہ اس کو ہضم ہی نہیں کرے گا، اور اگر گرم ڈالو گے تو وہ اس کو پہلے اگر ٹھنڈی ڈالو گے تو اس کو پہلے گرم کرتا ہے، اور اگر گرم ڈالو گے تو اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب تک چیزیں باڈی کے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ نہیں آتی میرے بھائیوں، معدہ اس کو ہضم نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی چیز، ٹھنڈے مشروبات سے بچو، ٹھنڈے جوسوں سے بچو۔ یہ برف کا جوس، اور لوگ کتنا پانی پیتے ہیں میرے بھائیوں، جو میں نے پانی پینے کا طریقہ بتایا ہے، چسکیاں لے لے کے پانی کو چوس کے، اور یہ تو صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے میرے بھائیوں۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کے شکایت کرتے، اللہ کے نبی، میں پانی پیتا ہوں سیراب نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی کو چوس کے پیو۔ میرے بھائی، وہ جو میں پانی چوس کے پینے کا طریقہ بتاتا ہوں، افطاری کے وقت ایک بار واللہ اس طرح پانی پی کے دیکھو، اور دیکھو پیاس بجھتی ہے کہ نہیں بجھتی۔ جب آپ پانی کو صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، تسکین کے ساتھ، تسلی کے ساتھ پیئیں گے تو میرے بھائیوں، سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا۔ تو پانی کو صبر کے ساتھ پیو، کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ لو۔ مٹی کے گڑے کا جو پانی ہے
صرف اتنا ٹھنڈا پانی پیو یا اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ پانی ٹھنڈا پیو، ٹھنڈے پانی سے بچو۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ جتنے میٹھے ہیں، یہ جتنے میٹھے ہیں میرے بھائیوں، اس سے بچو۔ یہ آرٹیفیشل میٹھے سے، یہ چینی سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، جو مشروبات بنائے جاتے ہیں، جو سافٹ ڈرنک بنائے جاتے ہیں، جو انرجیٹک ڈرنک بنائے جاتے ہیں، میرے بھائیوں یہ سافٹ ڈرنک نہیں ہے، یہ ایکچوئل میں کاربونیٹڈ واٹر ہے۔ یہ آپ کی ساری بوتلیں، یہ آپ کی سپرائٹ، یہ آپ کی کوک، یہ آپ کی مرینڈا، یہ آپ کی ٹیم، یہ آپ کی 7 اپ، یہ ساری بوتلیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ آپ کے انرجی ڈرنک، یہ سارے کے سارے کیمیکل سے بنائے جاتے ہیں۔ افطاری کے وقت اپنے پیٹوں میں، اپنے میدوں میں ان کو مت ڈالو۔ ٹھنڈے پانی سے بچو، ان مشروبات سے بچو۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ثقیل غذائیں، یہ جو چکنائی والی، یہ جو تیل سے بنے ہوئے پکوڑے، سموسے، کچوریاں، میرے بھائیوں ان تلی ہوئی چیزوں سے، یہ چکن رول ہیں، یہ کاغذی سموسے ہیں، یہ چکن سموسے ہیں، یہ ویجیٹیبل سموسے ہیں، اور بازار کے تیلوں پہ تو بھروسہ مت کرو میرے بھائی اور میری بہنوں، ان سے اوائڈ کرو۔ یہ بہت ہیوی ہوتے ہیں۔ یہ تیل آپ کے جسموں کے اندر آپ کی رگوں کو تنگ کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے ایگزاسٹ فین کو، کبھی ایگزاسٹ فین کو اتار کے اس کو صاف کرو، اس کے اوپر دیکھو کیا لگا ہوا ہے، یہ وہی کوکنگ آئل ہے۔ جہاں کھانا پکاتے ہو وہاں اس دیوار پہ ہاتھ دیکھو، یہ وہی کوکنگ آئل ہے۔ یہ سنک کے پائپوں کو اتار کے دیکھو، یہ وہی کوکنگ آئل ہے۔ سوچو یہ آپ کے اندر کیا کرے گا۔ افطاری کے وقت میرے بھائی اور میری بہنوں، کبھی بھی یہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھاؤ۔ افطاری کے وقت کبھی بھی یہ جتنی تیز چٹپٹی چیزیں ہیں، یہ فروٹ چاٹ ہے، اس کے اوپر اتنا چاٹ مسالہ ڈالا ہوا، یہ دہی بلے ہیں، تیز سپائسی چیزیں مت کھاؤ میرے بھائیوں۔ ٹھنڈی چیز سے بچو، آرٹیفیشل جوسوں سے بچو، یہ تلی ہوئی چیزیں ان سے بچو میرے بھائی اور میری بہنوں۔ یہ جتنی چیزیں مرچوں والی ہیں، سپائسی ہیں، ان سے بچو۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جن کو افطاری کے وقت ہمیں کم سے کم لینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بیمار کرتی ہیں، جو ہمارے معدے کا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ یہ ہمارے معدے میں جو سارا دن سکون میں رہا، میرے بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معدے خراب ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں۔ اور میرے بھائی اور میری بہنوں، شیطان صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم کمزور پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کمی کرنا چاہتا ہے، ہمیں تندرست دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں توانا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، تقوی والا بنانا چاہتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے صحت کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ان چیزوں سے اجتناب کریں گے، ان چیزوں سے اوائڈ کریں گے، اور روزہ ان چیزوں سے کھولیں گے جن چیزوں سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% ان باتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً پریکٹیکلی کر کے پوری امت کو بتائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 100% عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے محترم بھائیو اور بہنوں، افطاری کے وقت پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطاری کر لیتے تھے تو وہ کیا دعا پڑھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظماء وبطلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں بھی جب ہم افطاری کریں تو ہمیں بھی انہی کلمات کے ساتھ دعا کرنی چاہیے جن کلمات کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتا تھا۔ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے وہی دعا پڑھیں گے تو میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ کے ہاں ہمارا اجر ثابت ہوگا۔ اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائی ہوئی اور جو